السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھاگٹا والا۔ میں آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق بھاگٹا والا، تحصیل و ضلع سرگودا، پنجاب، پاکستان۔ جلک کی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ جلک ایک بہت بد عادت ہے، بلکہ بد نہیں بدترین عادت ہے۔ اس میں انسان اپنا قیمتی جوہر، اپنی قیمتی جوانی، اپنا مادہ منویہ تھوڑی سی لذت کے لیے ضائع کرتا ہے اور اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس سے جو نقصان اور ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مجلوک آدمی جو ہے وہ جوہر انسانیت کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اس میں خود اعتمادی، مروت، حیا اور جرأت، بہادری اور اچھے کام کرنے کا اس میں عزم اور حوصلہ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ تنہا پسند ہو کے اپنے آپ کو معاشرے سے دور رکھتا ہے اور معاشرے میں دنیا کی ہمہ ہمی، گہمہ گامی اور معاشرے کی خوشیوں میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ نفسیاتی طور پر بیمار، اس کا دماغ جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ مجلوک آدمی جو ہوتا ہے اس کا خون اور اس کا جگر اور اس کا دل و دماغ جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی خون کی کمی سے جو دل کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مجلوک آدمی اپنا مادہ منویہ اتنا زیادہ ضائع کرتا ہے جبکہ اس کا جگر اتنا زیادہ خون پیدا نہیں کرتا۔ مسلسل بدہضمی سے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن، کمزوری آ جاتی ہے، اس کا سانس کام کرنے میں پھولتا ہے اور اس کے علاوہ وہ نفسیاتی طور پر اتنا مجروح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں بعض اوقات جب وہ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو چلتا پھرتا اپنے آپ کو لاشا محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک آدمی تو ہے، زندہ تو ہے، لیکن وہ جیتی جاگتی چلتی پھرتی ایک لاش ہے۔ کیوں کہ وہ کسی دنیا کے معاملے میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی خوشیوں میں اور دنیا کی سعادتوں میں شریک کار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت اور اتنے جذبے اور اتنی ہمہ ہمی اور اتنا اس میں حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام معاملات میں بڑی جرأت اور بڑی ہمت کے ساتھ وہ کام کرے۔ میرے دوستو، بزرگوں، کیوں کہ جلک اور ہم بستری سے جمع سے منی خارج ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلک سے بھی تو منی ہی خارج ہوتی ہے اور ہم بستری سے بھی جمع سے بھی منی ہی خارج ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو جمع ہے اس سے انسان کا جو ہے مد مقابل یعنی شریک کار جو ہوتا ہے، یعنی اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے پرکشش اور خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے، اور اس میں اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، مجامت یا ہم بستری کرنے سے نفس کو
دل و دماغ کو سرور اور خوشی ملتی ہے اور انسان جو ہے اس کو طاقت ملتی ہے اور انسان جو ہے ہم بستری اور جمع کے بعد اس کے دل و دماغ معطر ہوتے ہیں، یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مجلوک ہوتا ہے جب وہ جلک کرتا ہے تو اس کو سوائے شرمندگی اور ندامت اور کمزوری کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، جبکہ جمع کرنے سے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پوری ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی پوری ہوتی ہے۔ جمع کرنے سے اللہ نے جو نظام سسٹم انسانی تخلیق کا پیدا کیا ہے اسے انسان میں خوشی اور اس سے انسان میں قوت اور طاقت آتی ہے، جبکہ ایک مجلوک آدمی جو ہے جب وہ جلک کرتا ہے تو جلک سے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا جو مغز حرام ہے یہاں تک کہ وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پورے جسمانی اعضاء اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور مجلوک آدمی جب جلک کرتا ہے تو اس کا عضو تناسل کذیب یعنی نفس جو ہے وہ باریک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جلک کرنے سے کجی ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جلک کرنے سے انسان کے عضو مخصوص کی جڑ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور کمزوری سے انسان جو ہے وہ قدرتی فعل جو ہے وہ سر انجام نہیں دے پاتا، اور یہی نامردی ہے، یہی کمزوری ہے۔ کیوں کہ جو قدرتی معاملہ ہے، یعنی قدرت نے جو یہ معاملہ رکھا ہے، جب انسان بالکل اس کی منی تیار ہوتی ہے، جب وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس سے عضو تناسل جو ہے وہ موٹا بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، جبکہ جلک کرنے سے اس کے اعصاب کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خون بھی خراب ہو جاتا ہے، اعصاب بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حکماء نے اور طبیب لوگوں نے، اطباء کرام نے اس کو دور کرنے کے لیے بہت سے اچھے نسخہ جات ہم نے بھی ریسرچ کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ان غلیظ بیماریوں، ملعون بیماریوں میں پڑھ کر جنہوں نے اپنا مستقبل روشن، دنیا جنت کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے، ان کی ہم نے خوشیاں، ان کی لذتیں ہم نے بحال کرنے کے لیے، معاشرے میں پورا آدمی بنانے کے لیے اور ان کو بھی شادی کے لیے تیار کرنے کے لیے ایسی دوائیں ترتیب دی ہیں کہ ایک مجلوک آدمی ہماری دوا کھا کر وہ ہمیشہ کے لیے نوجوان، تندرست اور پہلی جیسی کھوئی ہوئی طاقت جو ہے وہ دوبارہ اس میں لوٹ آتی ہے اور انسان ایسا نوجوان، فرتیلا اور جذباتی ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے سے اس کی طبیعت جو ہے وہ دوبارہ ایسی صحت مند ہو جاتی ہے گویا کہ اس نے کچھ کھویا ہی نہیں ہے۔